دوستو، افریقہ کے دور دراز گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج، خوشحال اور قناعت پسند انسان تھا اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بار کسی اجنبی مسافر کا اس کے کھیتوں سے گزر ہوا۔ باتوں باتوں میں مسافر نے غریب کسان کو ہیرے کی اہمیت بتائی اور خوب تعریف کی۔ مسافر نے کہا، اگر تمہارے پاس تمہارے انگوٹھے کے برابر ہیرا ہو تو تم پورا شہر خرید سکتے ہو، اگر تمہاری مٹھی کے برابر ہیرا ہو تو تم پورا ملک حاصل کر سکتے ہو۔ اس اجنبی کے جانے کے بعد کسان پوری رات سو نہیں سکا۔ اس کو اپنی غربت پر غصہ آنے لگا اور جو کچھ اس کے پاس تھا اب وہ اس سے ناخوش تھا، اور اگلے کئی دنوں تک وہ بے حد بے چین رہا۔ ہر وقت وہ یہی سوچتا رہتا کہ وہ کتنا امیر ہو جائے گا اگر 2-4 ہیرے اس کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ زندگی کی سب آسائشوں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قیمتی ہیروں کی تلاش میں جائے گا اور اپنی زندگی کو پرسکون اور پرآسائش بنائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کھیت ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور بیوی بچوں کو اپنے پڑوسی کے گھر چھوڑ کر خود ہیروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ غریب کسان پورا افریقہ گھوما لیکن اسے ایک بھی ہیرا نہیں ملا۔ پورا ملک تلاش کیا لیکن ہیرے کا ایک ٹکڑا بھی ہاتھ نہ آیا۔ وہ کسان بہت دل برداشتہ ہوا۔ اسے اتنا شدید جذباتی اور مالی دھچکا لگا، اس نے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی اور پھر کبھی واپس نہیں پلٹا۔ دوسری جانب جس شخص نے اس کسان کا کھیت خریدا تھا وہ اپنے اونٹوں کو کھیتوں میں سے گزرنے والی نہر سے پانی پلا رہا تھا کہ اچانک اس نے ندی کے کنارے ریت میں کسی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر جب اس نے دیکھا تو ایک خراب، گندا سا لیکن بہت مختلف سا پتھر تھا۔ جب اس نے وہ پتھر نہر کے پانی میں دھویا تو اس میں قوس قزح کے رنگ ہلکے ہلکے نظر آنے لگے۔ اس شخص کو وہ پتھر کافی مختلف اور دلچسپ لگا اور اس پتھر کو گھر لے گیا اور اپنی بیٹھک میں سجا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو دوبارہ اس اجنبی مسافر کا گزر اسی علاقے سے ہوا۔ اس شخص کے گھر رکنے کا موقع ملا جب تو اس اجنبی کی نظر اس چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی تو وہ چیخ پڑا، یہ تو ہیرا ہے! کیا وہ کسان واپس آ گیا ہے؟ جواب ملا، نہیں، وہ کسان تو ابھی تک واپس نہیں آیا، اور یہ ہیرا نہیں، یہ تو ایک پتھر ہے اور یہ مجھے یہیں باغ سے ملا ہے۔ جب اجنبی شخص نے یہ سنا تو اس نے اعتراف کیا، میں جانتا ہوں یہ ہیرا ہی ہے کیونکہ میں ہیرا دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں باہر باغ میں گئے اور تلاش شروع کی، اور وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں اس سے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیرے موجود ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑی ہیروں کی کان دریافت کی اسی کھیت میں جہاں سے وہ کسان ہیروں کی تلاش میں گیا تھا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے کھیت سے ہی ہیروں کی کان برآمد ہو چکی تھی۔ دوستو،
हम हमेशा बेहतरीन मौके बाहर तलाश करते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। लाखों की तादाद में हीरे हमारी अपनी ज़ात में मौजूद होते हैं, जिन्हें सिर्फ तलाश करके संवारने की ज़रूरत होती है। एक कहावत है कि दूर के ढोल सहाने होते हैं। जब हम किनारे की दूसरी जानब देख रहे होते हैं तो वहाँ से कोई भी हमारी जानब देखकर हीरों को पाने की ख्वाहिश में मसरूफ़ होता है। हीरा अपनी खाम हालत में हीरे की तरह दिखाई नहीं देता। हीरे की अहमियत बढ़ाने के लिए इसकी तराश, खराश और पॉलिश की जाती है ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। इसी तरह हमें खुद को भी मुकम्मल तराश, खराश और संवारने की ज़रूरत होती है। तब कहीं जाकर हमें अपनी क़ुव्वत और अहमियत का पता चलता है।